لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل من انک انت السمیع العلیم صدق اللہ العلی العظیم۔ جماعت اسلامی ہند شہر جے پور کی جانب سے 15 روزہ مہم امام انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے ٹاپک کے تحت منائی جا رہی ہے، اسی سلسلے کی کڑی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میری ٹاپک کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے زمن میں مفسرین محرخین نے جو واقعات بیان کرے ہیں، لکھے ہیں، اس کے مطابق میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ نمرود کو کہانوں نے اور نجومیوں نے خبر دی کہ آپ کے شہر اس سال ملک میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی دین کو بدل کے رکھ دے گا اور اس کے ہاتھوں آپ کی حکومت کو زوال مقدر ہے۔ نمرود گھبرا گیا اور پریشان ہو کے سارے کارندوں کو اکٹھا کیا اور پورے ملک میں بکھیر دیا اور پہنچایا اور کہا کہ جو اس سال جو بھی بچہ پیدا ہو سب اس کو قتل کر دینا، اور یہ بھی کہا کہ مردوں سے کہو اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیں تاکہ حمل نہ ہو۔ یہ سب تدبیریں کرنے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہو گئی اور کارندوں کو خبر تک نہیں ہوئی، اس کی بھنک تک نہ لگی۔ کچھ عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اچھی ہونے کی وجہ سے وہ پتہ بھی نہیں چلا کہ اسی جو نجومیوں نے بتایا تھا اسی دوران کی ولادت ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر ولادت کا نہیں ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 25 آیتوں میں واقعہ بیان کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور 69 جگہ ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ انجیل برناباس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت ساز تھا اور جھوٹے خدا بتوں کو بناتا اور اس کو پوجتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کچھ تھوڑے بڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں بت پرستی ہے اور خود ہی بت بناتے اور خود ہی پوجتے اور ان کو معبود بتاتے، سجدہ کرتے۔ ان کے خاندان کے سبھی لوگ اور رشتہ دار سب لوگ بت کو سجدہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فطرت سلیم پر پیدا کیا۔ انہوں نے غور کیا، تدبر کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، مکھی بیٹھ جائے تو ہٹا نہیں سکتا، وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے اپنی ماں سے سوال کیا، اماں میرا رب کون ہے، میرا پالنے والا کون ہے؟ ماں نے جواب دیا میں۔ پھر پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ماں آپ کا رب کون ہے؟ کہا تیرا باپ۔ پھر پوچھا کہ ماں میرے ابا کا رب کون ہے، ان کو پالنے والا کون ہے؟ کہا نمرود۔ پھر پوچھا نمرود کا رب کون ہے؟ تو ماں پریشان ہوگی، غصے میں آگے اور ان کو ڈانٹا، اور پھر ان کے والد سے ان کی شکایت کی اور بتایا کہ آپ کا بیٹا ایسا ایسا کر رہا ہے۔ جب انہوں نے دریافت کیا اور معلوم کیا تو انہوں نے بھی ڈانٹا اور کہا۔ انجیل برناباس میں دونوں ابا اور بیٹے کا مکالمہ ہے۔ وہ پوچھتے ہیں ابا آدمی کس نے بنایا؟ تو بیٹا جھنجھلا کے کہتے ہیں آدمی کو آدمی نے بنایا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ہم نے تم کو پیدا کیا، میرے باپ نے ہم کو پیدا کیا۔ بولا ابا ایک بوڑھا آدمی اللہ سے خدا سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ خدا ہم کو بچے کیوں نہیں دیے؟ تو بتاتے ہیں ان کے والد کہ ہاں خدا تو سے دعا مانگو تو خدا کرتا ہے، لیکن پیدا کرنے والا تو آدمی ہی ہے۔ وہ تو دعا مانگو تو اگر ان کے ساتھ ان کے پاس کچھ چڑھاؤ اور ان سے دعا کرو تو وہ دیتے ہیں،
تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ برابر سوال کرتے رہتے کہ ابا معبود کتنے ہیں؟ تو بولتے کہ بے گنتی ہیں معبود۔ تو ابا معبود بے گنتی ہیں تو میں سب کو سب کی کیسے خدمت کر سکتا ہوں؟ اگر میں ایک معبود کی عبادت کروں تو دوسرا جو ہے نا ہم سے ناراض ہو جائے گا اور ہم کو ضرر پہنچائے گا، اور اگر ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو وہ ہم کو قتل بھی کر سکتے ہیں۔ تو مسکرا کے ان کے والد بولے ہم 75 سال کے ہو گئے، ابھی تک ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ آج بھی بہت لوگ بت پرستی میں مبتلا ہیں اور باپ دادا کے دین کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، اسی طرح ہم کو بھی دین کی دعوت پیش کرنا چاہیے تاکہ سبھی لوگوں کو ہدایت مل پائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔